بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ تھائرائیڈ گلینڈ کا ذہنی صحت کے اندر اور جسمانی صحت میں کیا رول ہوتا ہے۔ آج میں اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ کب آپ کو تجویز کرتا ہے کہ آپ تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروا لیں۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ تھائرائیڈ ہارمون کے جو ڈس آرڈرز ہیں، خاص طور پر ہائپر اور ہائپو تھائرائیڈزم، ان کی علامات ذہنی صحت کی کچھ بیماریوں سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں کو ہائپر تھائرائیڈزم ہوتا ہے ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں سے ہیٹ جیسے نکل رہی ہے، گرمی جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور ان کو ہارٹ ریٹ اپنا تیز فیل ہوتا ہے، دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، پتلے پخانے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزن جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیلپیٹیشنز، دل کی دھڑکن کا شدت سے محسوس ہونا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو ساری علامات ہیں، یہ اگر آپ غور کریں تو انزائٹی ڈس آرڈرز کی علامات سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہیں، اور اکثر پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ تھائرائیڈ کا ہے یا یہ انزائٹی کا پرابلم ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے ہائپو تھائرائیڈزم کے اندر جو علامات آتی ہیں، جیسے موڈ لو رہنا شروع ہو جاتا ہے، عقلی صلاحیتیں بندے کی سلو پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور میموری کے پرابلم آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بندے میں سستی آ جاتی ہے، اور بندہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر انرجی نہیں رہی اب پہلے والی۔ اسی طرح سے بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ اب جو ہے مجھے جو ہے وہ بیسیکلی سردی میرے سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور قبض رہنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، بھوک میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ ساری اگر علامات آپ غور کریں تو یہ ڈپریشن کی علامات کے بالکل ان سے مماثلت رکھتی ہیں۔ اس لیے سائیکائٹرسٹ جو کہ بیرونی ممالک میں کام کرتے ہیں، جیسے انگلینڈ میں اور باقی دیگر کنٹریز میں، تو وہاں پر اب یہ کامن روٹین ہے کہ جو بھی پیشنٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ان کے پاس پہلی دفعہ آتا ہے تو وہ روٹین کے بلڈ ٹیسٹس کے ساتھ تھائرائیڈ کے ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ پرابلم تھائرائیڈ کا تو نہیں ہے جس کو ہم ذہنی مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس اکثر جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم ہر پیشنٹ کا یہ ٹیسٹ نہ کروائیں، صرف جن کو ضرورت ہو ان کو ہم یہ ٹیسٹ ریکمینڈ کریں۔ اب اس میں جو کرائیٹیریا یہاں پر ہمارا جو سائیکائٹرسٹ ہے وہ دیکھے گا کہ ٹیسٹ کب کروانے چاہیے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں ایک پیشنٹ دیکھتا ہوں اور مجھے کچھ ایسی علامات نظر آ جاتی ہیں جو کہ خاص طور پر تھائرائیڈ کی بیماری کی نشاندہی کرتی ہیں، جیسے یہ جو گردن کا حصہ تھائرائیڈ کا لوور نیک والا، یہاں پر سویلنگ ہو جس کو ہم گائٹر بھی کہتے ہیں، یا پھر کوئی ناڈیول ہو اس تھائرائیڈ گلینڈ کی جگہ پر جو کہ پرومیننٹ ہو، نظر آتا ہو یا محسوس ہو جائے ہاتھ سے، تو یہ ایک سائن ہے کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے تھائرائیڈ کی ڈیزیز میں خاص طور پر ہائپر تھائرائیڈزم کے اندر انسان کی آئیز جو ہیں ان کے اندر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آئیز کی لک ایک سٹیئرنگ لک ہو جاتی ہے، جیسے کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے بہت زیادہ، آنکھیں پرومیننٹ اور باہر کی طرف آنا، اور بھی آنکھوں کے مختلف سائنز ہیں۔ اگر وہ سائنز آ رہے ہوں مریض میں تو بھی اس بات کی ایک اسٹرانگ نشاندہی ہے کہ یہ تھائرائیڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی پیشنٹ میں شک ہو تو پھر ہم اس کا جسمانی معائنہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ریفلیکسز ہوتے ہیں اعصابی نظام کے، جو کہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، اس سے ہم چیک کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان ریفلیکسز کے اندر اگر پرابلم آئے تو وہ بھی، جیسے ریفلیکس تیز آ رہا ہے یا بہت سلو آ رہا ہے، ٹینڈن ریفلیکس، تو
اس سے بھی یہ ہمیں کلو مل جاتا ہے کہ یہ تھائرائڈ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ٹخنوں پہ جو ہے وہ اگر ایڈیما سوجن ہو، پاؤں میں سوجن ہو، اس سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ کلوز مل سکتے ہیں، یا ٹانگ کے نچلے حصے میں، تو وہ اس سے ہمیں کلوز جو ہے مل سکتے ہیں کہ یہ تھائرائڈ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ پیشنٹس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں، اور یہ کیونکہ فیمیلز میں ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں، تو اکثر فیمیلز بتاتی ہیں کہ جی ہمارا پہلے سے تھائرائڈ کا ایشو چل رہا تھا، یا کافی عرصہ پہلے ہمیں تھائرائڈ کا مسئلہ ہوا تھا، تو ان میں بھی ہم تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو پرابلم مینٹل ہیلتھ کا ہے یہ اس وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے اگر ایک پیشنٹ ہے، میں اس کو چیک کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ڈپریشن بھی ہے، انزائٹی بھی ہے، لیکن پیشنٹ خود یہ فیل کرتا ہے کہ کوئی ایسا پریشانی والا واقعہ یا زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی جس کے بعد مجھے یہ مسئلہ شروع ہوا ہو، بس اچانک سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سائیکو سوشل سٹریسرز، تو وہ ہمیں نہ ملے، اس پیشنٹ میں بھی ہم تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ جس پرابلم کو ہم ڈپریشن یا انزائٹی سمجھ رہے ہیں، کہیں وہ تھائرائڈ کی وجہ سے نہ ہو مریض میں۔ اسی طرح سے جب پیشنٹ کو ہم جو ہیں وہ بیسیکلی میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور میڈیکیشن میں اینٹی ڈپریسنٹس بھی، اینٹی سائیکوٹکس بھی، اور ہمیں لگے کہ مریض کو دوائی ہم نے دی ہے لیکن دوائی اپنا اثر نہیں کر رہی، تو ان پیشنٹس میں بھی ہمیں جو ہے وہ تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اور کیونکہ اگرچہ دوائی اثر نہ کرنے کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ وجہ تھائرائڈ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو مثال کے طور پر ہائپو تھائرائڈزم ہے، اب اگر ہم ان کو اینٹی ڈپریسنٹ دوائی دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس اینٹی ڈپریسنٹ دوائی کا فائدہ نہیں ہو پائے گا، اور ڈپریشن مریض کا دور نہیں ہوگا جب تک تھائرائڈ کا ایشو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو جاتا اور وہ بہتر نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے اگر میں ایک مریض کو دوائی سٹارٹ کروں اور مجھے بتایا کہ 2 ہفتے میں بالکل فائدہ نہیں ہوا، تو اکثر پھر ہم پیشنٹ کو دوائی چینج کرنے کے علاوہ ساتھ تھائرائڈ کا ٹیسٹ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کروا لیں۔ اسی طرح سے کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دوائی کا شروع میں فائدہ ہوا، پھر اسی دوائی سے فائدہ ہونا بند ہو گیا، تو ان پیشنٹس کا بھی ہم تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تھائرائڈ کی وجہ سے تو یہ ایشو نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے کچھ ایسے پیشنٹس جو کہ مجھے یہ لگے کہ علامات تو بہت ساری یہ بتا رہے ہیں پیشنٹ، لیکن ذہنی علامات اتنی نہیں ہیں جتنی جسمانی علامات ہیں، تو ان میں بھی ہم تھائرائڈ کا ٹیسٹ ضرور ایک دفعہ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں مریضوں میں۔ اچھا، اسی طرح سے بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے، جن لوگوں کو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے، یعنی تیزی اور اداسی کا مرض، تو ان میں جب ایپیسوڈز بہت تیزی سے آ رہے ہوں، یعنی ایک سال میں کئی دفعہ جو ہے تیزی یا اداسی کی کیفیت ان میں آنا شروع ہو جائے، تو اس کو ہم ریپڈ سائیکلنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ تھائرائڈ کا ٹیسٹ ضرور کروا لیں، کیونکہ یہ تھائرائڈ کے پرابلم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک پھر تھائرائڈ کا پرابلم ایڈریس نہیں ہوگا، وہ حل نہیں ہوگا، مریض کو جو ہے دیر پا شفا جو ہے وہ نہیں مل پائے گی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ٹیسٹ تھائرائڈ کا کروایا جاتا ہے؟ تھائرائڈ کے بنیادی طور پر 3 امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں، جس میں سیرم TSH لیول ہے، اور T3 اور T4 ہے۔ اس میں کروانے کو تو ہم تینوں ٹیسٹ اکٹھے کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ تقریباً 800 کے لگ بھگ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو پیشنٹس اکثر جو ہے جو اتنے افورڈنگ نہیں ہوتے، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف TSH لیول ٹیسٹ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں۔ اگر TSH ٹیسٹ نارمل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھائرائڈ کا پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر ہمیں T3 T4 کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہم پیشنٹ کو تسلی دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، تھائرائڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر TSH کا لیول ایب نارمل آئے، اس میں کوئی ہمیں مسئلہ محسوس ہو، پھر ہم T3 اور T4 بھی کروا لیتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ T3 اور T4 کی بیس پہ یہ طے ہوتا ہے کہ یہ ہائپر تھائرائڈزم ہے، ہائپو تھائرائڈزم ہے، یا یہ نارمل ہے۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا TSH لیول نارمل نہ آیا ہو، لیکن جب ہم T3 T4 کروائیں تو وہ نارمل آ جائے۔ تو اگر یہ ہو
تو باوجود یہ کہ آپ کا TSH نارمل نہیں آیا تھا، اس کے باوجود آپ کو کوئی تھائرائڈ کا ڈس آرڈر نہیں ہے، کیونکہ T3 T4 بہرحال نارمل آئے ہیں۔ لیکن اگر T3 T4 میں بھی مسئلہ آئے، جیسے اگر T3 T4 کم ہوں تو اس کو ہم ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں، اگر یہ زیادہ ہوں تو اس کو ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں، تو پھر یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے۔ پھر تھائرائڈ کے ایشو کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے، اور اس پہ جب بہتری آ جاتی ہے تو اکثر جو مینٹل ہیلتھ کا ڈس آرڈر ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوائی اگر پہلے اپنا کام نہیں کر رہی تھی تو وہ اپنا کام کرنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو میری آج کی ویڈیو تھی یہ اس کے بارے میں تھی، اور میں چاہتا تھا کہ اس امپورٹنٹ گلینڈ کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں، کیونکہ یہ سائیکائٹری میں بہت ہی امپورٹنٹ اس کا رول ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید جو ویڈیوز ہیں وہ بنا سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔